عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ہیں ہم شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، ہمیں تو مطلب ہے بندگی سے ثواب و عقاب کیا جانے، ہمیں تو مطلب ہے بندگی سے ثواب و عقاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کے لیے محبت و مودت، الفت و پیار، بہترین صالح معاشرہ وجود میں آنے کا ایک رہنما اصول بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین ہدایتیں، تین رہبریاں، تین رہنمائیاں عطا فرمائی ہیں۔ اگر امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہلوانے والا، اللہ کی وحدانیت کا دم بھرنے والا، آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والا، احکام اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والا اگر عمل کر لے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ دلوں کے اندر پیار ہوگا، دلوں کے اندر محبت ہوگی، نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں، بغض و عناد کا خاتمہ ہوگا، جدھر نظر اٹھائیں گے پیار ہی پیار، محبت ہی محبت، الفت ہی الفت نظر آئے گی۔ اللہ نے جو پہلا رہنما اصول ہمارے لیے بیان کیا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا استخرا نہ کرے، کوئی بھی انسان کسی کا سخریہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گا، اپنے اس عمل سے باز نہ آیا، اللہ سے سچی توبہ نہ کی، تو پھر اسی آیت کے اخیر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ظالم ہیں، وہ اللہ سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ایسے اسباب و وسائل، ایسے اسباب آرام و راحت اور ایسے اسباب عیش و عشرت ہمیں عطا فرمائے ہیں جو ماضی یعنی پہلے زمانے میں یہ تمام سامان راحت یہ بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے نوابوں، بڑے بڑے امیروں کو میسر نہیں آتے تھے، لیکن ان تمام وسائل اور اسباب سے محرومی کے باوجود ماضی کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح نظر آتی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر سکون تھا، اطمینان تھا، آرام و راحت تھی، اور ہم اپنی زندگی کی طرف نظر ڈالتے ہیں، اتنی تمام آسانیوں کے باوجود ہماری زندگی کے اندر بے چینی نظر آتی ہے۔ آج ہمارے اندر وہ پیار و محبت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنے سامان راحت اور ہر طرح کی سہولتیں اور فراوانیاں عطا کی ہیں، پھر بھی ہماری زندگیوں کے اندر وہ سکون نہیں پایا جاتا جس کے ہم طلبگار ہیں۔ وہ پیار اور محبت آج ہمارے اندر باقی نہیں رہا جس کی ہم کو ضرورت ہے۔
اس الفت و محبت اور بھائی چارگی سے ہم دور ہو گئے ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، بلکہ افسوس صد افسوس یہ ہے کہ آج ہم اپنی بے چینی اور اضطرابی کو بیان نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام جو ہدایت کا پیغام لے کر آئے تھے، ہمارے لیے جو صالح معاشرہ لے کر آئے تھے، جس کے اندر امن تھا، سلامتی تھی، چین و سکون تھا، پیار و محبت تھی، بلکہ پوری انسانیت کے اندر الفت و محبت پیدا کرنے کے جامع اصول اور قواعد تھے، بلا تفریق مذہب و ملت ہر خلق خدا کے لیے بھلائی کا درس تھا، اپنے ہو یا پرائے، خاندانی ہو یا غیر خاندانی، سب کے لیے خیر خواہی کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر موجود ہے۔ اگر ان گوہر نایاب اور بے مثال لازوال اصول و قواعد کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر اتار لیں اور اخلاص نیت کے ساتھ ان پر عمل کر لیں تو پھر ہم خود دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کریں گے کہ یہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی۔ جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں پیار و محبت کے پھول کھلنے لگیں گے۔ جہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو رہا ہے، وہاں غمخواری، احسان نوازی عام ہو جائے گی۔ جہاں شیطانی عمل کو اپنے لیے نمونہ بنایا جا رہا ہے، وہاں اسوہ حسنہ کو زندگی کا مشن بن جائے گا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کوئی انسان کسی کو کمتر اور گھٹیا نہ سمجھے، نہ معلوم کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، نہ معلوم وہ بارگاہ الہی میں کتنا مقبول، اور نہ معلوم اللہ کے یہاں اس کا کتنا مضبوط اور مستحکم تعلق ہے، نہ معلوم اس کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں کس طرح گزرتی ہیں۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کی حقارت کا شائبہ ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں ہم سے اعلیٰ اور بالا اس کا مقام ہو، اگر ہم نے اس کو حقیر سمجھا اور ہم نے اس کا مذاق اڑایا، ہم نے اس کو کمتر سمجھا، اس کی بے عزتی کی، تو در حقیقت ایسے انسان نے قرآن کریم کے پیغام کو ٹھکرایا، کیونکہ عام طور پر انسان دوسروں کا مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور اسی چیز کی ممانعت اس آیت کریمہ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ بات ایک مسلمان کو سیب نہیں دیتی، یہ ایمانی علامت اور اسلامی تشخص کے خلاف ہے، اس لیے کہ دینی جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے دل میں عزت و عظمت ہونی چاہیے، تقدس اور احترام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی کو ہماری جانب سے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ایذا نہ پہنچے۔ اگر ہماری جانب سے کسی کو تکلیف پہنچی تو پھر اللہ کی مخالفت کی ہم نے، قرآن اور حدیث کی مخالفت کی، طریقہ رسول کا ہم نے مذاق بنایا اور مذہب اسلام کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا۔ ایک مخنث یعنی کنر، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا جنازہ تیار ہوا، صرف 3 آدمی تھے، چوتھا کاندھا دینے والا کوئی نہ تھا۔ مجبوراً اس کی ماں کو چوتھا کاندھا دینا پڑا۔ راستے میں حضرت عبد الوہاب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ کاندھا دینے والا کوئی نہیں ہے، 3 آدمی ہیں اور 1 عورت۔ آئے ہائے! پھر اس کی ماں نے سارا ماجرا سنایا۔ جب رات ہوئی
تو حضرت عبد الوہاب علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ وہی مخنث، وہی کنر جس کی محلے کے اندر کوئی عزت نہ تھی، خاندان کے اندر کوئی وقار نہ تھا، شہر کے اندر اس کا کوئی احترام نہیں کرتا تھا، اس کی بے عزتی کی جاتی، لوگ اسے معمولی سمجھا کرتے، اسے سحروگاہوں سے بھگا دیا جاتا، مسجدوں سے بھگا دیا جاتا، مدارس کے اندر کوئی مقام نہ تھا، کوئی اپنے پاس اسے بٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ تو حضرت نے پوچھا تیرا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ نے تجھے جنت عطا فرمائی ہے؟ یہ مقام تجھ کو کس طرح ملا جبکہ دنیا کے اندر لوگ تیرا مذاق اڑایا کرتے تھے، دنیا کے اندر لوگ تیرا ٹھٹا کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر لوگ تیری بے عزتی کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر لوگ تجھے اپنے پاس بٹھانا پسند نہ کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر لوگ تجھے اپنے تعلقات بنانے کی کوشش نہ کیا کرتے تھے، حقیر سمجھا جاتا، مذاق اڑایا جاتا، تمام کام کیے جاتے۔ ایک اللہ والے نے خواب کے اندر دیکھا، بات چیت کی، اس نے کہا کہ ہاں لوگوں کے حقیر سمجھنے کی وجہ سے، لوگوں کی بے عزتی کی وجہ سے، لوگوں کے مذاق بنانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کی بے عزتی کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا کہ جس کو مصیبت میں تم پاؤ اس کی ہنسی ہرگز نہ اڑاؤ، جس کو مصیبت میں تم پاؤ اس کی ہنسی ہرگز نہ اڑاؤ، کام کی ہیں یہ ساری باتیں کیسی پیاری پیاری باتیں۔ اس کے اس مذاق بنانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام عطا کیا کہ جنت کا فیصلہ اس کے لیے ہو گیا۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ اپنے وقت کے صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں، اپنے وقت کے محدث و مجتہد گزرے ہیں، اپنے وقت کے صوفی اور اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ رات میں کہیں گزر رہے ہیں، ایک مسجد کی طرف آپ کا گزر ہوا، وہاں پر حبیب اجمی علیہ الرحمہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے دل میں ہلکا سا معمولی سا شائبہ پیدا ہوا کہ یہ اجمی ہیں، ان کی اقتداء میں نماز نہ پڑھوں، یہ میرے لیے شرم کی بات ہے۔ ہلکا سا شائبہ دل کے اندر پیدا ہوا، دل کے اندر یہ بات آئی، اوئے ہوئے، فوراً کشف ہوا، ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی۔ اللہ رب العزت سے انہوں نے پوچھا، زیارت ہوئی انہیں کہ اللہ کوئی ایسی چیز بتا جس سے آپ کی قربت حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا حبیب اجمی کے پیچھے نماز ادا کرو، ان کے پیچھے نماز پڑھنا میرے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے کوئی تکبر کیا ہو یا کوئی گھمنڈ کیا ہو یا مذاق بنایا ہو، نہیں، بلکہ سیئات الابرار حسنات المقربین۔ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ ہلکی سی لغزش بھی، کوئی معمولی سا دھبا بھی ان پر باقی رہے۔ دنیا ہی کے اندر اللہ ان کی صفائی کیا کرتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فوراً ان کو متنبہ کیا۔ ہلکا سا شائبہ پیدا ہوا کہ یہ عجم کے رہنے والے ہیں اور میں ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز کیسے پڑھوں، فوراً اللہ نے القاء کیا اور حکم ہوا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھیں۔ جو کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب تک اس بندے کو موت نہیں آتی، جب تک وہ عیب اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، اللہ نے حجت اللہ فی الارض کا لقب آپ کو عطا فرمایا۔ برطانوی سامراج مسلط تھا اور شاملی کے میدان میں
جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اس وقت اسلام کے تحفظ کے لیے، دین محمدی کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی عزت و ناموس کے لیے حضرت نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اسی زمانے کے اندر شاہ جہاں پور میں ایک بین الاقوامی مباحثہ ہوا جس میں بڑے بڑے پادری، عیسائی مذہب کے مبلغین بلائے گئے، اشتہارات شائع کیے گئے، میدان کو مختص کر دیا گیا، ذرائع ابلاغ کے ذریعے تمام شہرت دی گئی، پورے ہندوستان میں اس کو شہرت دی گئی، سناتن دھرم کو منانے والے اس کے اندر آئے۔ خفیہ منصوبہ یہ تھا کہ مذہب اسلام پر ایک طرف سے عیسائیت حملہ کرے گی، دوسری طرف سے سناتن دھرم کو ماننے والے حملہ کریں گے۔ جب مسلمان جواب نہ دیں گے تو ہمارے لیے عیسائیت کی تبلیغ آسان ہو جائے گی۔ اس وقت حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے شاہ جہاں پور کے اندر ایک جگہ ہے چاند پور، وہاں منشی پیارے لال کے باغ میں یہ مباحثہ طے پایا۔ اس میں سب سے پہلے حضرت نانوتوی کو دعوت خطاب دیا گیا۔ آپ بار بار منع کرتے رہے کہ ہمارے نبی اخیر میں تشریف لائے ہیں، میری گفتگو آخر میں کی جائے۔ مقصد یہ تھا کہ جو اعتراضات ہوں ان کا سد باب کر دیا جائے، لیکن کسی نے اس کو نہ مانا۔ سب سے پہلے آپ کو دعوت خطاب دیا گیا، اور جو لوگ آپ کو حقیر سمجھ رہے تھے، جو لوگ آپ کے اوپر ہنس رہے تھے، اور جن کا منصوبہ یہ تھا کہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، آپ نے ایسی معرکۃ الآراء تقریر کی، علم کلام کا ایسا شاہکار پیش کیا کہ تمام ادیان باطلہ کے پرخچے اڑا دیے، ہر طرف شہرا اور چرچا ہو گیا۔ اس کے باوجود آپ کی تواضع کا، آپ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ آپ سرائے میں قیام فرما رہے ہیں تو اپنا مشہور نام نہیں لکھواتے، گمنام نام لکھواتے ہیں، اور جو مذاق بنانے والے تھے اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ ہوتا ہے نتیجہ۔ دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کوئی کسی کو طعنہ نہ دے۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر احسان کیا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ ہمدردی کی ہے، کسی نے کسی کا ساتھ نبھایا ہے، تو پھر طعنہ نہ دے، پھر اس کو ذلیل نہ کرے، پھر محفلوں کے اندر اس بات کے چرچے نہ کیے جائے۔ یہ بیماری بھی ہمارے اندر عام طور سے پائی جاتی ہے۔ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کا سہارا بنتا ہے، جب تک محفلوں کے اندر اسے شہرت نہ دے دی جائے، جب تک بین الاقوامی سطح پر اسے ذلیل نہ کر دیا جائے، جب تک چین سے بیٹھتا نہیں ہے انسان۔ آئے ہائے، کراچی سے خدام الدین کے نام سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا، اس کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جس میں کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بہرام کہاں رہتا ہے؟ یہ بہرام مجوسی تھا، مجوسی کہتے ہیں جو آگ کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ اس مجوسی سے کیا تعلق رکھیں گے؟ آپ اس سے ملاقات کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے کہا مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ مصروف تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا بہرام تیرا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنت میں اپنے پاس رہنے کی بشارت دی ہے؟ آئے ہائے۔ بہرام نے کہا
ایک دن میرے بیٹے کا ولیمہ تھا، میرے بیٹے کی شادی تھی۔ شادی کے بعد میں نے اعلان کیا کہ لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہیں، جو جتنا چاہے لے جاتا رہے۔ لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے، لے جاتے رہے۔ رات میں جب میرے تمام خدام تھکن سے چور ہو گئے، میں تھک چکا تھا، رات میں آرام کرنے کے لیے لیٹا تو دیکھتا کیا ہوں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ایک خاتون ہے، اس نے کہا کہ بہرام ہماری مدد کر۔ میں نے کہا دن میں میں نے اعلان کیا، میں نے چرچا کیا، میں نے شہرت کی کہ جسے جتنا چاہیے اتنا لے جاتا رہے۔ اب جب میں تھک چکا ہوں، میرے آرام کا وقت ہے، اب تم مجھے اٹھاتی ہے، میری نیند خراب کرتی ہے۔ اس خاتون نے کہا بہرام اگر مدد کرنی ہے تو کر دے، ورنہ مزید میرے دل کو نہ جلا، میرے دل کو نہ تڑپا، اس لیے کہ میں سید خاندان سے ہوں، نبی کے خاندان سے ہوں۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ لوگوں کے مجمع میں آ کر تجھ سے سوال کروں، میری غیرت نے گوارا نہ کیا لوگوں کے مجمع میں آ کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میری غیرت نے گوارا نہ کیا لوگوں کے مجمع میں آ کر تجھ سے سوال کروں۔ اور یہ میرا خاندانی شرافت کا اعزاز ہے کہ میں صدقہ استعمال نہیں کر سکتی، سید خاندان سے ہوں، صدقہ میرے لیے جائز نہیں۔ 3 دن کا فاقہ ہو چکا ہے، میرے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ بہرام کا یہ سننا تھا کہ فوراً حیران ہوا، پاؤں تلے زمین کھسک گئی، اپنے نوکروں کو اٹھایا اور کہا کہ چلو کھانا پیک کرو، کپڑے پیک کرو، پہننے کا لباس پیک کرو، کچھ رقم پیش کرو۔ تمام کا تمام سامان پیک کیا گیا، اسے تیار کیا گیا۔ بہرام نے کہا یہ گٹھڑی میرے سر کے اوپر رکھ دی جائے۔ غلاموں نے کہا آقا ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کا کھاتے ہیں، آپ کا پیتے ہیں، آپ کے یہاں رہتے ہیں، آپ کے در پر پلتے ہیں، ہم تنخواہ اسی لیے لیتے ہیں، ہمیں آمدنی اسی لیے ہوتی ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ آرام کریں، ہم اس عورت کو رخصت کر کے آتے ہیں۔ بہرام نے کہا نہیں نہیں، میرے سر کے اوپر رکھ دی جائے۔ یہ وہ گٹھڑی سامان کی بہرام کے سر کے اوپر رکھ دی گئی۔ بہرام نے کہا کہ بہن آپ مجھے راستہ بتاتی رہیں، میں آگے آگے چلتا ہوں۔ وہ عورت آگے آگے حضرت بہرام کے آگے آگے چلتی رہی، ایک دروازے کے پاس جا کر رکی، دیکھا دروازہ کھولا، جب بچوں نے دیکھا کہ ماں کھانے کا کچھ سامان لے کر آئی ہے، ماں ہمارے پہننے کے لیے کپڑے لائی ہے، بچوں نے کہا اماں کھانا بعد میں کھائیں گے، کپڑے بعد میں پہنیں گے، پہلے اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس شخص کو ہمارے نانا کا پڑوس عطا فرمائے۔ آئے ہائے، بہرام ابھی ایمان لے کر نہیں آیا۔ بہرام نے کہا یہ وہ میرا عمل ہے کہ ان کے خاندان والوں نے مجھے یہ دعا دی تھی۔ پھر بہرام نے کہا عبداللہ تو گواہ رہے، اگر تیرا نبی اسلام میں نہ ہونے کے باوجود ان کے خاندان کے ساتھ میں نے احسان کیا اور کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کیا، انہیں ذلیل نہیں کیا، انہیں طعنہ نہیں دیا، اگر تیرا نبی یہ مقام مجھے دے سکتا ہے تو بہرام گواہ ہو جا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہرام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ ایک غیر آدمی نے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے خاندان کی ایک عورت کی مدد کی اور اسے طعنہ نہیں دیا، شہرت نہیں کی، کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کیا، اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑے عالم کے ذریعے اس کی جنت کے فیصلے کا اعلان فرمایا۔ اس لیے دوسری خرابی یہ ہے کہ کوئی کسی کو طعنہ نہ دے، کوئی کسی کا۔ تیسری بات اس آیت کے اندر فرمائی گئی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، پورے نام سے نہ پکارے۔ اگر ہمارے بھائی کے اندر 99 برائیاں ہیں اور ایک اچھائیاں ہیں تو اسے اچھا کہہ کر پکارے۔ کل قیامت کے دن ایک شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور جب وہ دروازوں کے قریب آئے گا
ہر دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو دنیا کے اندر جس طرح لوگوں کو ذلیل کیا کرتا تھا آج تجھے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر 3 بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی کسی کو کمتر نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ نہ سمجھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے تو پھر اسے ذلیل و خوار نہ کرے، اسے تانے نہ دے، اسے کچوکے نہ لگائے، اسے محفلوں کے اندر ذلیل نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آئے۔ تو قرآن کریم نے کہا اگر یہ بیماریاں ہمارے اندر موجود رہیں، ہم نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے، تو ہم اللہ کی نگاہ میں ظالم ہوں گے، اور اگر ہم نے ان بیماریوں کو چھوڑ دیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔